اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور حضرت عبداللہ بن حذافہ کے بارے میں سنیں، انہوں نے بھی کمال کر دیا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں نا آپ نے اس کو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نا ایک لشکر کا امیر بنا کرنا بھیجا روم میں لڑائی کے لیے۔ تو وہاں پر کافی گھمسان کی لڑائی ہوئی اور جنگ طول پکڑ گئی اور جنگ ہوتی رہی تو رومیوں نے نا کسی طریقے سے عبداللہ بن حذافہ کو نا گرفتار کر لیا اور قیدی بنا لیا۔ اور قیدی جب بنا لیا عبداللہ بن حذافہ کو، قیدی بنانے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جو بادشاہ تھا نا رومیوں کا، اس کے پاس بھیجا عبداللہ بن حذافہ کو، اور اس نے بلوایا تھا کہ کوئی قیدی ہو تو میرے پاس لایا جائے۔ عبداللہ بن حذافہ کو آپ کے پاس لایا گیا نا، آپ کے پاس لایا گیا، اس کے پاس بادشاہ کے پاس آپ کو جب لایا گیا تو بادشاہ آپ سے کہنے لگا کہ آپ عبداللہ بن حذافہ، کہنے لگا ہاں میں عبداللہ بن حذافہ ہوں۔ کہنے لگا کہ پھر ایسا کر، اپنی جان بچانی ہے نا، بچانی ہے تو پھر مسلمان چھوڑ دے، مسلمان ہونا، اور عیسائی بن جا، اسلام کو چھوڑ دے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا انعام دوں گا تجھے۔ کیا دوں گا؟ انعام۔ کیا انعام دوں گا؟ کہ آدھی سلطنت تیرے نام کر دوں گا، آدھی بادشاہی تیرے نام کر دوں گا، صرف اسلام کو چھوڑ اور عیسائی بن جا۔ انہوں نے کہا تو آدھی سلطنت کہتا ہے تو پوری دنیا بھی میرے نام کرے اور کہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام دین چھوڑ دو تو میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں چھوڑوں گا، تیری ساری بادشاہی تیرے منہ پہ مار دوں گا۔ وہ بڑا غصے ہوا، کہنے لگا تجھے قتل کر دوں۔ کہہ رہا منظور ہے، قتل کر دے مجھے۔ یہ تھے صحابہ کرام علیہم رضوان۔ اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے قتل ہونا تو منظور ہے لیکن دامن مصطفیٰ چھوڑنا منظور نہیں ہے، مجھے دامن مصطفیٰ سے الگ نہیں ہوں، جان دے سکتا ہوں، جان چلی جائے گی لیکن ایمان نہیں جانے دوں گا۔ اس کو لٹکاؤ۔ عبداللہ بن حذافہ کو لٹکایا گیا دیوار کے ساتھ، اور اس نے اپنے نشانہ بازو کو حکم دیا کہ نشانے لگاؤ، لیکن نشانے نہ اس کے جسم پر نہ لگیں، سائیڈوں پہ لگاؤ، تیروں کے نشان۔ تو انہوں نے تیر بسائے، برستے رہے چاروں طرف، یعنی جسم کے پوری سائیڈوں پہ نا تیر تھے۔ پھر آپ کو لایا گیا، کہنا اب عیسائیت چھوڑ، اب وہ مسلمان اسلام چھوڑتے ہو، مسلمان ہونے سے الگ ہوتے ہو اور عیسائی بنتے ہو؟ کہنا نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جب یہاں سے لاچار ہوا، اس نے کہا پھر ایسا کرو کہ ایک قیدی کو لاؤ اور تیل کا کڑاہا گرم کرو اور اس کے سامنے نا اسی قیدی کو کیا کرو جی، جلا دو۔ ایسا کیا گیا، تیل گرم کیا گیا، ایک قیدی کو لایا گیا عبداللہ بن حذافہ کے سامنے۔ عبداللہ بن حذافہ کو کہا دیکھو اگر تم اسلام نہیں چھوڑو گے، دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑو گے تو تمہارا حشر بھی ایسا ہوگا۔ اس قیدی کو ڈالا اور تھوڑے منٹ کے بعد کیا ہوا کہ اس قیدی کا گوشت جل گیا اور ہڈیاں جدا ہو کر نہ اوپر تیرنے لگی۔ عبداللہ بن حذافہ دیکھ رہے ہیں، اب یہ کتنا مشکل منظر تھا، کتنا ہولناک خوفناک منظر تھا کہ ہڈیاں الگ ہو کر اوپر تیرنے لگی۔ اور عبداللہ بن حذافہ کہا گیا کہ اگر تو نے اسلام کو نہ چھوڑا، دین کو نہ چھوڑا اور دامن مصطفیٰ سے الگ نہ ہوا تو تیری یہی سزا ہوگی۔ آپ نے کہا مجھے قبول ہے، یہ سزا تو لے لوں گا لیکن دامن مصطفیٰ۔ اس نے کہا اس کو ڈالو، اس کو کیا کرو، ڈال دو اس کو۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو نا ایسے کڑاہا کے قریب کیا گیا نا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا واپس کرو اس کو، واپس کرو۔ بادشاہ نے کہا واپس کرو اس کو، واپس کرو۔ وہ خوش ہو رہا اندر سے، رونے لگا، اس کو ڈر بیٹھ گیا ہے، اب اس کو خوف میں مبتلا ہوا ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ ڈر گئے؟ تو چھوڑ دو اسلام کو۔ کہلا میں ڈرا نہیں ہوں، ڈر کی وجہ سے میرے آنسو نہیں نکلے، میرے آنسو تو اس وجہ سے نکلے ہیں کہ میرے پاس ایک جان ہے، کاش ہزاروں جانیں ہوتی تو ایک ایک کر کے قربان کر دیتا۔ کیسا ایمان تھا، کیسا جذبہ تھا۔ کہہ رہا ایک، میں رویا اس لیے ہوں کہ میرے پاس ایک جان ہے، کاش ہزاروں جانیں ہوتی تو ایک ایک جان حضور کے نام پر قربان کر دیتا میں۔ وہ بڑا حیران ہوا، بہت حیران ہوا، بادشاہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا تو ایسا کر سکتا ہے کہ میرے سر کو بوسہ دے میں تجھے رہا کر دوں؟
کہہ رہا نہیں میں اپنے لیے تو نہیں دوں گا بوسا، لیکن اگر تیرے پاس تو یہ کہنا کہ جتنے مسلمانوں کو، جتنے مجاہدین کو تو نے قیدی کیا ہے ساروں کو رہا کر دے گا تو میں پھر کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا ساروں کو گھر دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ نے نہ چاہتے ہوئے ان مسلمانوں کی خاطر بوسا لیا، صرف ان مسلمانوں کی خاطر، اور سارے مسلمانوں کو چھڑا کر واپس لے گئے۔ عبداللہ بن عمر کو پتہ چلا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا نا، تو آپ نے بلوایا عبداللہ بن حذافہ کو، اور عبداللہ بن حذافہ کو بلوانے کے بعد آپ نے سارے مسلمانوں کو حکم دیا کہ سارے مسلمان کیا کریں، عبداللہ بن حذافہ کے سر کو بوسا دیں کہ اس نے کیا کیا ہے جی، سارے مسلمانوں پر احسان کیا ہے، اور عبداللہ بن حذافہ کے دل میں اس کو بوسا دینے کا جو افسوس ہے، جو رنج ہے نا، وہ نکل جائے اس کے دل سے، تم سارے اس کے سر کو کیا دو، بوسا دو۔ تو عبداللہ بن حذافہ کے سر کو ساروں، یہ تھے ہمارے صحابہ کرام۔ میرے استاد محترم قبلہ امیر المجاہدین جن کا رات کو وصال ہوا، وہ اسی سیرت کو صحابہ کی پڑھتے تھے اور یہی پیغام دیتے کہ جب حضور کی ناموس کا مسئلہ آ جائے گا نا تو پھر ہر چیز علیحدہ، ختم نبوت کا معاملہ آ جائے گا تو پھر ہماری حیثیت کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اور وہ اپنے خطاب میں یہی کہتے تھے کہ میں تجھ سے، آپ لوگوں سے کسی قسم کی کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی طمع نہیں ہے، میری ایک ہی بات ہے کہ حضور سے محبت کرنی ہے تو آنکھیں بند کر کے حضور سے محبت کرنی ہے۔ وہ اپنی پنجابی میں کہتے تھے کہ حضور سے محبت کرنی ہے، انے واہ محبت کرنی ہے حضور سے، اور یہی پیغام تھا ان کا، آخری بھی یہی پیغام تھا۔ اور پھر ایک ان کا بیان سن کے نا آنکھوں میں آنسو آگے، کہنے لگے کہ اب تم مجھے نہیں مار رہے، میں مر جاؤں گا، اور جب مجھے گولی لگ جائے گی پھر کہو گے وہ بندہ صحیح حق کے پہ چلا گیا۔ کہنا مجھے کوئی مار ہی نہیں سکتا، کہنا کہ تم لاکھ کوشش کر لو کوئی نہیں مرتا، لیکن جب رب کا حکم آتا ہے کوئی بچتا نہیں ہے، جب جس کے لیے رب کا حکم آ گیا تو وہ کیا ہو جائے گا۔ اور یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے، انہیں جانا انہیں مانا، یہ پڑھا کرتے تھے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے کیا گیا، مسلمان چلا گیا۔